السلام علیکم، ویلکم ٹو انادر بلاگ۔ تو آج ہم جا رہے ہیں سمندر پہ، جمعرات کے دن نہانے جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ ابھی جائیں گے فرینچ بیچ نہانے، آپ کو سمندر دکھائیں گے راستہ۔ یہ دیکھیں جی دوست میرے جا رہے ہیں صبح صبح نہانے۔ ابھی 8 بجے کا ٹائم ہے، 9 بجے پہنچ جائیں گے فرینچ بیچ۔ اللہ کو سخی سے بہت پیار ہے، عبادات میں ڈھیلا بھی ہونا تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ کی کوئی دوستی نہیں، چاہے ٹانگ تک لو کہ ساری رات اللہ ہو کرے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ رمضان ماہ سخاوت، آپ کی زکوٰۃ بدلے زندگیاں۔ ہم نے کہا السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الی الجنہ، بعید من النار۔ سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید عن اللہ، قریب الی النار، بعید عن الناس۔ جو بخیل آدمی ہے وہ اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ تب ایک چھوٹی سی آیت میں پیش کرتا ہوں۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ۔ حیرت کے اظہار کے لیے عربی میں 2 لفظ تھے، ما افعلہ و افعل بہ۔ قرآن نے ایک تیسرے لفظ کا استعمال کیا جس نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ جو قرآن القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ وما ادراک ما الحاقۃ وما ادراک ما سقر وما ادراک ما یوم الدین۔ یہ استعمال پہلے عرب میں نہیں تھا، اس کو قرآن نے استعمال کیا کہ بالکل جب کوئی حیرت میں ڈوب جائے وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے گھاٹی کو پار کیوں نہ کیا۔ اقتحام کہتے ہیں، پہلے سڑکیں تو تھیں نہیں، کہیں کھائیاں آ جاتی تھی، کہیں نشیب، کہیں فراز۔ تو جہاں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ نیچے نہیں اتر سکتے، گہرائی ہے، اور سوائے گھوڑے کے کوئی اور شکل نہیں پار چھلانگ لگانے کی، اس کو کہتے تھے اقتحام، کہ گھوڑے کو اٹھانا اور ایڑ لگانا اور چھلانگ لگوا کے پار۔ یہ ایک جان کا پورا ہوتا تھا کہ ذرا گھوڑے کا پاؤں پھسلا تو اندر پتہ نہیں زندگی پھر بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ اور اس طرح گھوڑے کو اٹھانا، وہ اس کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی جاتی۔ یہ یوسف اور اس کا چھوٹا بھائی۔ ابھی ہم فرینچ بیچ کے سمندر پہ پہنچ چکے ہیں، ابھی دوست کھڑے ہیں، ابھی ہم نہائیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ تو دوست کو میں نے کہا آپ پہلے جاؤ، میں بعد میں جاتا ہوں۔ تو دوست نے قمیض نکالی، اس نے کہا قمیض میں جو ہے نہانا مشکل ہوگا، اس لیے قمیض نکال کے نہاتے ہیں۔ یہ گیا، کیا ہی کلاکاری والی ڈائیو لگائی دوست نے، زبردست، کیونکہ ان کا کام یہی ہے، سمندر میں مچھلیاں پکڑتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دوسرا دوست کھڑا تھا، اس نے کہا تو صبر کے بعد میں نہاتا ہوں۔ میں نے پھر اس کو بعد میں کہا کہ کیمرہ پکڑو، میں جاتا ہوں ابھی۔ پھر اس کے ہاتھ میں نے کیمرہ دیا، ابھی آپ آگے دیکھیں گے، میں جاؤں گا خود نہانے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بڑا، میں تیار ہو گیا تھا نہانے کے لیے، دیکھیں میں تیار ہوں بھی۔ اب کیمرہ دوست نے پکڑا تھا، میں نے کہا دیکھنا، تو دوست کو پھر سے میں نے بھیجا، میں نے کہا پہلے آپ جاؤ، میں بعد میں جاتا ہوں۔ اب میں یہ کھودا ڈائریکٹ، بہت ہی مزہ آیا سمندر میں نہا کے۔ آپ بھی اگر گھومنے آئیں تو ہوکس بے بیچ آ جائیں، اور یہاں سے سمندر کے کنارے چلے جائیں فرینچ بیچ، وہاں پانی بھی صاف ستھرا ہے اور جگہ ہی بڑی زبردست ہے نہانے کے لیے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں ویڈیو، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تو لوگوں کی گردنیں چھڑانا
لوگوں کی گردنیں چھڑانا، فک و رقابہ، اتنا خوبصورت لفظ ہے۔ پہلے جو تھے نا غلاموں کے، ہم گئے تھے وہ تنزانیہ کے زنجبار ہماری جماعت گئی، نئی بٹ صاحب بھی ساتھ تھے، تو وہاں جہاں غلاموں کو وہ پکڑ کے لاتے تھے اور غلاموں کو اندر قید کرتے تھے، پھر بحری جہاز آتے تھے تو ان کو بیچ کے آگے روانہ کرتے تھے۔ زنجبار سے کتنے کالے امریکہ پہنچے اور یورپ پہنچے، تو ان کی گردن میں توق ہوتا تھا کہ یہ بھاگ نہ جائیں، تو توق وزنی ہوتا تھا، وہ بڑے کرب اور تکلیف میں ہوتا تھا غلام، تو اللہ نے وہ تعبیر دی، فک و رقابہ، جس کے گردن میں لوہے کے توق پڑے ہوں اس کے توق کھول کے آزاد کرو۔ ہر مصیبت زدہ کی گردن میں توق ہوتا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، فی یوم ذی مسغبہ، صبغ کہتے ہیں اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، بارش ہوتی ہے نا تو ہم پورا بھیگ جاتے ہیں، اگر باہر ہوں پورا بھیگ جاتے ہیں، کہیں سے بھی ہمارا کوئی پہلو نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آدمی جس پر بھوک بارش کی طرح چھا گئی اور کہیں سے بھی وہ نہیں نکل پا رہا اس بھوک سے، اس کو اس بھوک سے نکالنا، خاص طور پر جب وہ تیرا رشتہ دار ہو اور ہو بھی یتیم۔ رشتہ داروں میں کوئی مالدار ہو جائے تو غریب حسد کرتے ہیں اور مالدار تکبر کرتا ہے، وہ ان کے ضائع ہونے کی تمنا کرتے ہیں، وہ ان پر اپنے مال کا روب جتلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ذا مقربہ، جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے نا، قرب والا، اس کو بھوک نے بارش کی طرح ایسے گھیرے میں لے لیا ہے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہے، اس کو کھانا کھلا۔ او مسکین، فقیر اسے کہتے ہیں جس کے گھر میں ایک دن کا کھانا ہو۔ مسکین سکن سے ہے، سکن ہوتا ہے ٹھہر جانا، ٹھہر جانا۔ مسکین جس کے زندگی ٹھہر گئی ہو بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، اس کے پاس ایک لقمہ روٹی۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس 24 گھنٹے کا تو کھانا ہو، آگے کوئی نہ ہو۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی ٹھہر گئی ہو، سکن، سکون ہم عام طور پر کہتے ہیں، سکون آ گیا۔ اس مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے گھاٹی کو پار کرنا۔ اب اس ویلفیئر کے کام میں غیر مسلم بھی شریک ہیں، مسلم بھی شریک ہیں، تو پھر اللہ نے آگے اس پچھلے کام کی قبولیت کی شرط لگائی، ثم، صرف اتنے سے پاس نہیں کروں گا، ثم، پھر اس کے بعد تم کان من الذین آمنوا، تم ایمان والے بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، ایک شرط۔ دوسری وتواصوا، اب ہم نہ چکے ہیں تو میں دوست کو کہا چلو اب چلتے ہیں، کیونکہ جمعے کا دن تھا، بہت ٹائم ہو گیا تھا، تو دوست نے دوسرے دوست کی قمیض اٹھائی اور ہم چل پڑے۔ یہاں یہ مچھیرا بیٹھا ہوا تھا، ماشاءاللہ لنگڑا معذور بھی تھا، پھر بھی روزی کرنے کے لیے ہر انسان کو نکلنا پڑتا ہے، تو وہ آیا تھا یہاں مچھلیاں پکڑنے ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کو دکھا دیں اس نے کیا کیا لے کے آیا، یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی بڑی جگہ ہے سمندر کی، یہاں مچھلیاں ہوتی بھی ہیں، اور اس ساتھ میا لے کے آئے تھے، یہ دیکھیں معذور ایک ٹانگ سیدھی رکھ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پھر بھی کام کرنے آئے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ پھر ہم یہاں سے چل پڑے دوسرے دوست کے پاس، وہاں دوست کھڑا تھا۔ یہاں ایک سین ہوا یوں کہ ایک مچھیرا کھڑا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میری ویڈیو جو ہے نا آپ نہ بنائیں، تو ہم نے کہا چلو آپ کی ویڈیو نہیں بناتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی اور ہم چل پڑے سیدھا اپنے دوست کے پاس، وہاں چل کے آپ کو دوست دکھاتے ہیں۔ یہاں یہ بھائی مچھلی پکڑ رہے تھے، تو اس کو ہم نے پوچھا اس سے کہ مچھلی وغیرہ ہے نہیں، انہوں نے کہا نہیں یار مچھلی نہیں ہے آج، بالکل نہیں لگ رہی۔
پھر ہم نے چلو ابھی وہاں کونے میں دوست کھڑا تھا تو دوست کے بعد چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے سمندر کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور پانی یہاں کا بالکل صاف ستھرا، جو مچھلی ہوگی نا پانی میں آپ کو باہر سے دکھائی دے گی۔ یہ میرے دوست کرتے میں بیٹھ رہا تھا، میں نے کہا کہ میں اندر نہیں آتا، موبائل وغیرہ گر جائے گا، تو انہوں نے کہا اندر آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میں تھوڑی دیر کے بعد رکا رہا، بعد میں جا کے ادھر اندر گیا۔ یہ دیکھیں اندر چلا گیا ہوں ابھی، یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مچھلیاں آپ کو یہی بتایا تھا۔ پھر ہم نے کہا چلو ابھی بہت ٹائم ہو گیا، کیونکہ میں مسجد میں رہتا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے مؤذن ہوں، تو مجھے مسجد کی صفائی کرنی ہوتی ہے، تو میں دوستوں کا چلو چلتے ہیں واپس گھر، تو انہوں نے کہا صحیح ہے۔ پھر جو ہے کہ ایک یہ اس دوست نے کہا یہ دیکھیں جی یہ خدا کا نظارہ، زمین سے پانی نکل رہا تھا ماشاءاللہ، یہ میں نے کہا یہ نوٹ کر لیتا ہوں جاتے جاتے۔ اور یہاں ایک دوست جھینگے پکڑ رہا تھا، میں نے کہا تو پکڑ لے بھائی چلتے ہیں۔ پھر ہم یہاں سے چل پڑے